حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، اے بادل فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ اللہ کے کلیم حیران ہوئے کہ یہ کتنی عظمتوں والا، کتنی شان والا یہ آدمی ہے کہ جس کے لیے رب نے حکم دیا ہے بادل کو کہ اس کے کھیت کو سیراب کر۔ آپ جدھر جدھر بادل جا رہا ہے آپ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے جا رہے ہیں۔ بادل ایک پہاڑ کے ٹیلے پر چوٹی پر برسا، آپ حیران ہوئے کہ بارش کھیت میں نہیں ہوئی، باغ میں نہیں ہوئی، کھلیان میں نہیں ہوئی، ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوئی۔ پانی نیچے اترا، آپ پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، خرامہ خرامہ چلتے، وہ پانی اپنا رستہ طے کرتا، اپنی منزلیں طے کرتا، ایک باغ میں داخل ہوا۔ آپ بھی پانی کے ساتھ اس باغ میں داخل ہوئے، دیکھا کیا کہ ایک اللہ والا اللہ کی عبادت کر رہا، اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کر رہا تھا۔ جب آپ نے دیکھا نا تو اس نے نماز مکمل کی، آپ نے پوچھا فلاں ابن فلاں تیرا نام ہے؟ عرض کی ہاں میرا نام ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، اور میں نے آواز سنی کہ بادل کو حکم ہوا کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کر کے آ۔ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگا دی بادل کی کہ تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ عرض کرنے لگا میرا اور کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں، میں تو باغ میں ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس میں محنت کرتا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں، جو کچھ اس میں اگتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کی رضا کے لیے غربا، یتامى، مساکین اور اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ بچ جاتا ہے، وہ میں دوبارہ اس میں انویسٹ کر دیتا ہوں، دوبارہ اس میں محنت کرتا ہوں، اللہ پر توکل کر لیتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ مسکرائے، فرمایا اس عمل کے سبب رب العالمین نے حکم دیا بادل کو کہ میرے بندے کے کھیت کو سیراب کر، اور جب تک تو اللہ کی مخلوق سے ایسے پیار کرتا رہے گا اللہ ایسے ہی بادل کو حکم دیتا رہے گا۔ آج ذرا غور کرو، ہم ایک دوسرے کے منہ سے لقمہ چھیننے والے، کاش کہ ہم لقمہ کھلانے والے بن جائیں، کاش ایک ایک لقمے کی خاطر ہم جھوٹ بولنے والے، کاش ہم اس مالک کی رضا میں سچ بولنا شروع کر دیں۔ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے انسان کو زندگی کو موت تلاش کرتے۔ آپ لاکھ کوشش کر لو ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ تیری زندگی سے کم نہیں ہوگا، جو تیرے مقدر میں لکھا جا سکا ہے۔ تیری ذمہ داری ڈیوٹی اتنی ہے کہ تو محنت کر، کوشش کر، باقی اللہ پر توکل کر لے، وہ مالک جانے گا۔ آج لقمہ کھلانے والا بن جا، پھر دیکھنا رب کی رحمتیں تجھے کیسے گھیر لیتی ہیں۔ آؤ اٹھو، میدان عمل میں آؤ، باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ تو ایک پیکٹ نہیں نہ دیتا گھی کا، ایک پیکٹ، جب تک اس کی عزت کا جنازہ نہ نکلے یہ گھی کا پیکٹ نہیں دینا، آٹے کی بوری تب دینی ہے جب اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے، میڈیا پر بات آئے، کیمرے والے آئیں، خبریں چھپے کہ فلاں فلاں ابن فلاں بہت سخی ہے، کوئی اپنی شیئر کرنے والا ہو، پھر دیتا ہے۔ آپ چھپا کر دے گا تو جو سکون تیری روحانیت کو ملے گا وہ تو نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔